السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں جمیل بات کر رہا ہوں بھائی. جمیل صاحب جی جی سوال. تو میرا سوال یہ ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ خندق تینوں ہوئے اسلامک جنگیں، تو جنگ کرنا ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا تھا جنگ کے ذریعے سے؟ جی جمیل صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. آئیے مفتی صاحب سے ہم جانتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ بہت ہی پیاری بات انہوں نے کہی ہے. دیکھیے جنگیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں. جی ہزارہ سال کی تاریخ ہے جنگوں کی. خود یہودی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہے. جی مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو طبقات تھے، جی بنو نذیر بنو قریظہ. جی یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. جی اچھا پھر آپ اور ہم اگر جنگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو بہت طویل ہے. جی مقصد کیا تھا جنگوں کا؟ جنگیں زمین پر حکمرانی کے لیے کی جاتی تھیں. جی لیکن اسلام کی طرف آئیے، اسلام میں سب سے پہلے جنگوں کا وجود ہی نہیں ہے. جی آپ کہیں گے کیسا نہیں ہے؟ بدر ہوئی، احد ہوئی. دیکھیے جنگ جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اقدامی، جی دوسری ہوتی ہے دفاعی. جی دفاعی جنگ کا مطلب ڈیفنس کے لیے آپ مجبور ہو جاتے ہیں تلوار اٹھانے پر. جی اور اقدامی جنگ کا مطلب آپ خود اٹیک کرتے ہیں فرسٹ ٹائم. جی صحیح. تو اسلام کی ساری جنگوں میں کوئی بھی جنگ علماء نے جو لکھی ہے وہ اقدامی نہیں تھی. آگے بڑھ کے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں نہیں ہوئی، بلکہ جب سامنے والا حملہ آور ہوا تو اپنے بچاؤ کے لیے تلوار اٹھائی گئی. بے شک. اگر رسول پاک علیہ السلام دنیاوی طرز پر اپنے نظام کو آگے بڑھاتے تو مکے میں قیام کے دوران ایک فوجی کیفیت طاقت بناتے، لوگوں کو تیار کرتے، اور اسی فوجی طاقت کی روشنی میں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو کے مدینے پہ قابض ہو جاتے. جی جی اور قابض ہو کر کیا کرتے وہاں پر؟ اب یعنی وہاں سے پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے تو اسلام کے نور سے مدینے کو فتح کیا. سبحان اللہ. اپنے حسن اخلاق کی تجلیات سے مدینے والوں کے دلوں میں گھر بنایا. جی تو اسلام میں بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، بعد خندق کی جنگیں ہوں، یہ ساری جنگیں یہ اقدامی نہیں تھی، ڈیفنس کے لیے تھی. جی دفاعی جنگیں تھیں. جی اسلام سامنے والے کے حملے کو روکنے کے لیے تلوار اٹھایا ہے. اور یہی بات ہے. پھر میں آپ کو عرض کروں، آج غزہ میں 1.5 سال کے قلیل وقت میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا. معصوم 10-12 ہزار سے 20,000 تک بچے. جبکہ یہ آج کا ایک مہذب دور ہے. ہاں جانوروں کے حقوق تک دنیا میں متعین ہیں. ایک چھوٹے سے ڈاگ کو اگر آپ زخمی کر کے غیر ارادی طور پر بھی موٹر سائیکل سے مار کے چلے جاتے ہیں تو آپ پہ کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے. جی اس دور میں 20,000 سے زیادہ بچوں کو، معصوم دودھ پیتے بچوں کو ہلاک کر دیا گیا. اللہ اکبر. لیکن پلٹ کے آئیے اسلام کی طرف. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کو کس طرح اسلامی دارالسلطنت میں تبدیل کیا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اہل ذوق ہیں تو میرے فیس بک پیج پہ جا کے وہاں پہ اس موضوع پر میں نے اعداد و شمار بیان کیے. جی. مہینے میں 2 لوگ جو ہے 2 طرفہ وہ نہیں ہوئے. اسلامی دارالسلطنت ڈیولپ ہو گیا، مہینے میں 2 لوگ مارے نہیں گئے، سبحان اللہ. ادھر اور ادھر کے ملا کے. ماشاء اللہ. جی تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے یعنی ایک بڑے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ہیں، جامعہ نظامیہ کے مولوی کامل ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل بیان کی ہے. اس کو خطبات بہاولپور میں اس کو میں نے اپنے مضمون میں نقل کر کے بیان کیا ہے. اگر آپ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج پر محمد انوار احمد، مفتی محمد انوار احمد
کے نام سے آپ جائیے وزٹ کیجیے اور میرے پوسٹ میں وہ دیکھیے، اس میں انشاءاللہ تعالی گزشتہ 2-4 مہینے پہلے آپ کو وہ ملے گا.